سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے جس کے خلاصے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو 15ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، یا سورہ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ اسراء جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، جو معراج کا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں، جو کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی، یعنی آغاز میں ہی، واقعہ معراج کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ 2 حصوں میں تھا۔ پہلا حصہ تو زمینی کہلاتا ہے کہ مطلب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا آپ نے سفر کیا، وہاں پہ پھر جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے وہ امامت فرمائی، پھر وہاں سے جو ہے وہ مسجد اقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں سے اوپر کا سفر کیا۔ آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اللہ عز و جل سے بہت قربت کے جو ہے وہ لمحات میسر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ کو تحفے عطا کیے گئے، اللہ کی طرف سے کچھ ہدایہ دیے گئے، جن میں ایک نمازوں کا تحفہ تھا۔ وہ 50 نمازیں تھیں، بعد میں وہ جو ہے وہ 5 کے قریب رہ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجویز کرنے پر، جیسا کہ وہ روایات میں معروف ہے۔ پھر ہر آسمان پہ آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے احوال جو قرآن نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ واقعہ معراج کا تذکرہ ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور مسجد اقصی کون سی کہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ تو اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائیں۔ تو وہ آیات تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں، اہل جہنم دکھائی گیا، اور کس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جو ہے وہ جل رہے ہیں، وہ چیزیں آپ کو دکھائی گئی۔ یعنی ایک طرح سے وہ جو فیوچر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریزنٹ بنا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ سب آنے واحد میں موجود ہے نا، ماضی ہو، حال ہو یا فیوچر ہو، سب اللہ کے لیے آنے واحد میں ایک کتاب کی طرح جو ہے وہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی وہ چیزیں جو ہے وہ دکھا دیں۔ پہلے رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، بچوں کے سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کی جو تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ 2 عروج اور 2 زوال جو ہے وہ ملے۔ پہلا عروج ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور بہرحال دنیا کے ایک بڑے حصے پہ انہوں نے سلطنت کی، حکومت کی۔ دنیا کے 4 معروف بادشاہوں میں سے جنہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پہ، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام متمدن دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی، ان میں سے ایک حضرت سلمان بھی ہے۔ دوسرا سکندر اعظم کا نام لیا جاتا ہے، شداد کا، اور اسی طرح سے۔ تو اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی جو تاریخ میں 2 عروج اور 2 زوال آئے۔ پہلا عروج تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، دوسرا ان کے اوپر زوال آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، پھر جب یہ ان کے اندر گروپنگ ہوئی ہے اور یہ آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی، پھر یہ کمزور ہو گیا۔ تو اب بخت نصر نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ بخت نصر ظاہری بات ہے مشرک بادشاہ تھا، یہ کچھ 600 BC میں، 600 قبل مسیح میں، اور پھر اس نے جو ہے وہ مسجد اقصی کی جو ہے وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو قتل کیا برے طریقے سے، اور مطلب بڑی تعداد میں ان کو جو ہے وہ جو بچ گیا ان کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک عروج کا دور جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عروج عطا کیا، لیکن مطلب ظاہری بات ہے وہ پھر ریوائول تو آتا ہے نا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام، اور پھر تورات جو ہے وہ دوبارہ مرتب ہوئی، کیونکہ اس نے تورات کے نسخے وغیرہ بھی جلا دیے تھے، ضائع کر دیے تھے۔ حضرت عزیر کے حافظے سے جو ہے وہ تورات مرتب ہوئی، پھر ان کو جو ہے وہ ایک عروج ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ خود ان کے اندر جس طرح سے انہوں نے معاملہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور
وہ سارا واقعہ جو ہے وہ اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی بھی کوشش کی. تو اخلاقی اعتبار سے اس قدر یہ لوگ گرے ہوئے تھے. تو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا ایک کوڑا برسایا. اور ٹائٹس رومی جو تھا، جو رومن ایمپرر تھا، اس نے کوئی 70 کے قریب 70 عیسوی میں وہ پھر ان کی جو ہے وہ سلطنت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جی 1,33,000 یہودی قتل کر دی. واللہ عالم، بہرحال فگر تو ہم کوئی اس طرح سے نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس نے قتل کی اور 67,000 اپنے ساتھ غلام بنا کے لے گیا. تو بنی اسرائیل میں 2 عروج کے دور تھے اور 2 زوال کے دور تھے. تو بعض اہل علم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ امت مسلمہ بھی چونکہ پچھلی قوم یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے ساتھ ایک مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ بعض احادیث اشارہ کرتی ہیں، تو اس لیے امت مسلمہ میں بھی 2 عروج آئیں گے اور 2 زوال آئیں گے. پہلا عروج تو وہی خلافت راشدہ کا دور تھا، پھر اس کے بعد ایک زوال آیا، بدترین زوال. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی چنگیز خان کے دور میں جب یہ منگول اٹھے ہیں تو اب جو خلافت تھی مسلمانوں کی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے. اور بغداد کی جو صورتحال تھی اور جو مسلمان مطلب جس طرح سے جو ہے وہ تتاریوں کے ہاتھوں جو شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں، وہ بہرحال ایک بہت جو ہے وہ ہلا دینے والی داستان ہے، تاریخ ہے. کھوپڑیوں کے مینار انہوں نے تعمیر کیے اور مسلمانوں میں بالکل ہمت وغیرہ نہیں تھی کہ اس سیلاب کا، وہ جو منگولوں کا سیلاب آیا تھا جو صحرا سے اٹھا تھا، ساری متمدن دنیا کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. خاص طور پہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی سلطنت کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، کسی قابل نہیں رہ گئے. تو یہ ایک بڑا زوال تھا مسلمانوں کے اندر خلافت راشدہ کے بعد. تو پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ایک وہ عطا کریں گے، ایک خلافت عطا کریں گے، ایک دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ دیں گے. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی تھی وہ مراد ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک زوال دیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ دوسری مرتبہ کا عروج ہوگا جو امت مسلمہ کو ملے گا. پھر اس کے بعد ایک زوال آئے گا، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے، یعنی 2 مرتبہ ہم تمہیں جو عروج دیں گے تو تم اس عروج کو سنبھال نہیں پاؤ گے. تو اور تم اس عروج کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ اپنے اندر اخلاقی فساد دیکھو گے اور اپنے اندر جو ہے وہ تکبر اور سرکشی اور تعلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے وہ عروج جو ہے وہ چھین لیں گے اور تمہارے اوپر 2 زوال مسلط کر لیں گے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے انسانی رویے کا تذکرہ کیا ہے. بہت سارے رویے انسان کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر کرتے ہیں انسان کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ایک رویہ یہاں پہ دعا کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بعض اوقات شر کی دعا اس طرح سے کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کی جاتی ہے. یعنی ایک چیز اس کے حق میں اچھی نہیں ہے لیکن بس اس کا دل آ گیا ہے، جسے کہتے ہیں اس کی مت ماری گئی ہے. اب اس کے سب اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن بہرحال وہ باز ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. وکان الانسان عجولا، اور انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مطلب کچھ بلائی لکھ دی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش لکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے بھی رہتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اللہ سے بہت دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کی وجہ سے اس کو وہ چیز نہیں دیتے. اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں وہ اگر اس کو دے دی جائے تو اس میں اس کی مطلب بھلائی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو روک لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جس طرح سے شر کو مانگتا ہے کاش کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ خیر کی دعائیں کرتا. تو بہرحال اللہ سے دعا اسی طرح سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے مطلب یہ نہیں مانگے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ دے دے وہ دے دے، تو اب مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرائم منسٹر لگا دے، مجھے پریزیڈنٹ اللہ تعالیٰ لگا دے. تو اس طرح سے انسان کو اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ خیر مانگتا رہے، یا اللہ جس کام میں خیر ہے بس وہ میرے حق میں جو ہے آپ اس کو بہتر بنا دیں. جیسے دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو ہے، بچیاں ہیں بچے ہیں، وہ شادی کے مسئلوں میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. مطلب کسی جگہ ان کی جو ہے وہ کوئی مطلب اٹیچمنٹ ہو گئی ہے
تو اب بس ہم نے یہاں پہ شادی کرنی ہے، ورنہ تو کرنی نہیں، ساری زندگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے اس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی آپ 95% مطلب کوئی بھی سروے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جو ارینج جو اس طرح سے لو میرجز ہوتی ہیں تو ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. وہ محبت کا بخار تو 2-4 مہینوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر ریئل لائف جب شروع ہوتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دور دور کی محبت بالکل اور چیز ہوتی ہے. پھر آنکھ میں جو ہے وہ جو ایک دوسرے کی طرف کھچاؤ محسوس ہوتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے. لیکن ریئل لائف میں تو ظاہری بات ہے ذمہ داریاں ہیں، جب کوئی ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا تو اس وقت تو بہت بری صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے نا. پھر ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر انسان آہستہ آہستہ مایوسی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں. مطلب یہ اللہ نے منع نہیں کیا کہ بھائی جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ سے مانگو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا ہے کہ جو بھی اللہ سے مانگو بس اللہ سے خیر مانگا کرو کہ یہ اللہ یہ چیز اگر میرے لیے خیر ہے نا تو اس کو میرا مقدر کر دے. استخارہ میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے یہ چیز تو آپ اس کو میرا مقدر کر دیں، اور یہ اللہ اگر یہ میری دنیا آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. استخارے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں تو اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. تو کوئی چیز آپ اللہ سے مانگ بھی لیں گے وہ مل بھی جائے گی، پھر بعد میں جو انسان پچھتاتا رہتا ہے پھر انسان لیکن اس وقت ندامت کا جو ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز تم نے حاصل کرنی ہے نا تو وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، یہ نہیں جذبات سے مغلوب ہو کے. جذبات کے غلبے کے ساتھ تو بہرحال جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی چیز حاصل کر لینا یہ تو مناسب نہیں ہے. ہاں پورے شعور کے ساتھ تم اگر کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے تمہیں واقعی میں دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے 2 رویے انسانوں کے بیان کیے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. تو کہا کچھ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کچھ آخرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. 2 تو دنیا کے طلبگار ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کہا، اس لیے عاجلہ کہا کہ دنیا کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے. دنیا کے لیے جو آپ محنت کرتے ہیں آپ کو مطلب آج آپ نے محنت کیا 1 مہینہ، مہینے بعد آپ کو تنخواہ مل گئی. آپ نے بزنس کے لیے محنت کی تو 6 ماہ سال بعد آپ کا بزنس جو ہے وہ چل پڑا ہے. تو دنیا کی کے اندر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو ریزلٹس فوراً ملتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عاجلہ کہا ہے. تو لوگ زیادہ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دنیا دیتے ہیں، اور جتنی چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے لیے جو محنت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جس بندے نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس کو اب جاب بھی مل جائے. ہم دیکھ رہے ہیں نا مطلب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جس بندے نے بہت پیسہ لگا کے ایک پلازا کھڑا کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ میں رینٹ آؤٹ کر دوں گا، اس کے پلازے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کسی کا کاروبار چل پڑتا ہے کسی کا نہیں چل پڑتا. بعض اوقات ایک چھابڑی والے کا چل پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ایک بہت بڑا سپر مال جو ہے وہ کھول دیتا ہے، وہ کاروبار نہیں چلتا، اس کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. تو دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے آپ محنت کریں گے تو کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں ملتا. تو وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں میں نے کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے. لیکن آخرت کا ضابطہ اللہ نے کیا بنایا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا، جس نے آخرت کے لیے محنت کی تو اس کا تو اجر ضرور ملے گا نا. آخرت کا اجر تو ضرور ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جی آخرت کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضائع کر دیں. دنیا میں آپ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لیں، آپ میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی جاب نہ ملے. ہو کیا سکتا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرز جو ہے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے 15-20 لاکھ کی انجینئرنگ کرتے ہیں، 15-20 ہزار کی نوکری نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کو اس کا رزلٹ پھل مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا. لیکن آخرت کے لیے اگر آپ نے ایک سبحان اللہ بھی پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ اگر اس کے سائے میں 80 سال تک عربی النسل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوئے. تو ایک سبحان اللہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، ایک سبحان اللہ بھی ضائع نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا. ایک کھجور اللہ کے رسول نے کہا کہ کھجور کا دانہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ کا، وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اور وہ بھی اتنے بڑے اجر کے مطلب وہ پہاڑ جیسے اجر کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو لٹایا جاتا ہے. تو آخرت کے لیے تھوڑا سا عمل، کسی نے رستے سے کانٹا ہٹا دیا، کسی نے رستے سے جھاڑی جو ہے وہ جیسے ایک حدیث میں ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا جھاڑی ہے، اس نے کہا لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اہل ایمان تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو میں جھاڑی کو کاٹ دوں گا. اس نے جھاڑی کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے لیے تو آپ تھوڑا سا بھی آپ کریں مطلب تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بدلے میں آپ کو مطلب اس طرح سے جسے کہتے ہیں بھاگ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کرتے رہا کرو، آخرت کے لیے بھی کچھ کرتے رہا کرو، ہر وقت دنیا کے لیے مرتے رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا کے لیے کچھ نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ متوازن رویہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہو، آخرت کے لیے بھی محنت کرو، بلکہ آخرت کے لیے زیادہ کرو، اس لیے کہ آخرت کی زندگی اٹرنل لائف ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد اگلے جو دو رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ کو بیان کیا، 10 احکامات ہیں جنہیں ہم 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس۔ 10 کمانڈمنٹس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی، جیسے یہ احکامات ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر تورات میں بھی ہمیں ملتے ہیں، موسوی شریعت میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بنیادی احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ تورات کی جو تختیاں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھیں، یعنی آسمانوں سے جو اتری تھیں، اتاری گئی تھیں، ان پہ یہ 10 احکامات لکھے ہوئے تھے، یعنی احکام عشرہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو رکوعوں کے اندر 10 احکامات دیے ہیں، یہ بنیادی ترین احکامات ہیں، یعنی ان کا تعلق کسی معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کسی سوسائٹی کو، تو ان 10 احکامات کو اس معاشرے میں رائج کرتے ہیں۔ تو ان دو رکوعوں کا اس حوالے سے انسان مطالعہ کر لے کہ ہم نے اگر اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے، اسلامائز کرنا ہے، تو پھر ان 10 احکامات کے اوپر اس معاشرے کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ اس معاشرے کی ویلیوز ہیں، اسلامی معاشرے کی۔ سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ کسی اسلامی معاشرے کی کیا ہوگی کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وہاں شرک نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ اور دوسری ویلیو کیا ہے کسی اسلامی معاشرے کے، وہ بالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ یہ نہیں کہ لوگ اولڈ ہومز بنا دیں گے، والدین کو گھروں سے نکال دیں گے، بیوی کے آنے کے بعد ماں کو نہیں پوچھیں گے، اس کو جو ہے وہ اگنور کریں گے، اور وہ ان سے جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے گی اور اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی کرے گی، لیکن مطلب اب جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب عجیب و غریب وہ جو نقشے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کھینچے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ آج ہمیں دنیا میں ہی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ، یہ کورونا کیا کچھ بھی نہیں ہے، اب ماں باپ بیمار پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ماں باپ کے پاس نہیں جا رہا، اس لیے نہیں جا رہا ہمیں کورونا نہ ہو جائے، ہم نے جو ہے کوارنٹائن ہونا ہے، ہم تو اپنے گھر میں۔ بس ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں ارد گرد دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ والدین نے جو ہے بچے کو پڑھایا لکھایا، مطلب اس کے اوپر لاکھوں خرچ کیے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بنے گا، اور وہ بچہ شادی کے بعد ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ جب بستر جو ہے وہ مرگ کے اوپر ہوتے ہیں، بیچارے کسی کام کے نہیں رہ جاتے، تو اس وقت ان کو ملازم آ کے سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو ہے وہ ان کو نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ چیز ہے والدین کی خدمت، والدین کی خدمت۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی مت، جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، اب ظاہری بات ہے انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے جیسے والدین، تو ان کے اندر وہ حوصلہ نہیں نہ رہ جاتا، تو وہ چیزیں برداشت بھی نہیں کر پاتے، مزاج میں بھی کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سارے مسائل ہوتے ہیں والدین کے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سارے مسائل کو تم برداشت کرو، ٹھیک ہے، اسی پہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر دینا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں یہاں دنیا میں جو ہے وہ آزمائش کے لیے تو بھیجا ہے، اگر وہ والدین تمہاری آزمائش ہیں تو اس آزمائش میں پورا اترو، تاکہ آخرت میں تمہارے جو ہے وہ درجات بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ کیا ہے، جنت کا دروازہ ہے، تو چاہو تو اس دروازے کو بند کر لو، چاہو تو اس دروازے کو کھول لو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کی رضا میں جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو اپنے والد کی خدمت کرو تو جنت کا دروازہ تم نے کھول دیا۔ تو یہاں لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ جی فلاں بشتی زیور کے نیچے سے وہ اتنے کلومیٹر 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جائیں گے، فلاں دربار کے اوپر، اور بہشتی زیور وہ جو بہشتی جو دروازہ ہے اس کے نیچے سے گزریں گے، اس کے اندر سے جیسے وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ دروازہ ہے، اس سے تو تم جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کو تیار نہیں، جس کے جنت کے دروازہ ہونے میں یقینی بات ہے، اور وہ ایک مزار کے اوپر نہ اس مزار کے بارے میں کوئی مطلب کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، نہ اس کے اوپر جو بہشتی دروازہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات ملتی ہیں۔ کبھی مطلب لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جی جو مسجد حرم کے دروازے سے حرم میں داخل ہو جائے، مسجد نبوی کے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائے، جن مساجد کو تقدس اتنا حاصل ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں مطلب عجیب واحد قسم کے لوگ ہیں، کہاں بیت اللہ سے مقام جو ہے وہ اس بہشتی دروازے کا جو ہے وہ بڑھا دیا، اور یہ عجیب و غریب قسم کی خرافات اور من گھڑت باتیں جو ہے ایک
دین اسلام کے بالکل پیرالل جو ہے وہ ایک دین بنایا ہوا ہے، اور شیطان مطلب شیطان کا ہی دین ہے، اور کیا یہ اللہ کا دین تھوڑا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے جو مقرر کیے ہیں، ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرو، اور وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جیسے والدہ کے بارے میں کہا کہ اس کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے، یہ مطلب والدہ کی خدمت کرو۔ اور قرآن نے کیا انداز رکھا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت جیسے اپنے والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، جی آپ حکم فرمائیں، بس آپ حکم فرمائیں۔ اور صرف یہ نہیں کرنا، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ بچپن میں اب ظاہری بات ہے بچہ جو ہے دیکھیں کتنا تنگ کرتا ہے، جب انسان خود والد بنتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، جب لڑکی جو ہے وہ خود والدہ بنتی پھر اس کو احساس ہوتا ہے اپنی والدہ کا، تو وہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں انسان کو، مطلب جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ساری ساری رات آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ جاگنا پڑتا ہے، پھر اسے بڑی عمر کو پہنچتے ہیں آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے علیحدہ مسائل، پھر جوانی کے بعد علیحدہ سے ان کے مسائل، یا وہ ٹین ایج کے علیحدہ سے مسائل، پھر شادی کے بعد ان کے علیحدہ سے مسائل، وہ ساری زندگی والدین بیچارے بھگتے ہی رہتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے یا اللہ میری پرورش کی، تو اسی طرح آپ ان کے اوپر رحم فرمائیں۔ تو اپنی نماز میں خاص طور پہ تشہد میں اس دعا کو لازماً شامل کریں اپنے والدین کے لیے، اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، جب ان کو نماز سکھائیں تو ان کو کہیں کہ جی نماز کے آخر میں تشہد میں یہ دعا تم نے پڑھنی ہے، تاکہ آپ دنیا سے چلی بھی جائیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں، اسی بہانے دعا کرتے رہیں۔ ورنہ تو کیا ہے، دیکھیں ہمارے والدین چلے گئے، ہم میں سے کتنے ہیں جو قبرستان میں جا کے جو ہے وہ کبھی سال میں بھی جا کے قبر پہ جا کے جو ہے وہ کوئی ان کے لیے دعا کر کے آتے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہماری اولاد نے کہاں آنا ہے، ہم نہیں گئے تو ہماری اولاد نے کہاں آنا ہے، ہم سال میں نہیں جاتے تو وہ 10 سالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ نماز میں چلیں، اسی بہانے وہ کچھ پڑھتے رہیں گے اور آپ کو ان کی دعا جو ہے وہ پہنچتی رہے گی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، جس معاشرے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ پھر کوئی اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص طور پہ رشتہ داروں کو دینے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ مطلب رشتہ داروں کو دینے سے مراد کیا، ان کی مالی امداد کرنا۔ رشتہ داروں میں جو تم سے پیچھے رہ جائیں تو دیکھیں ٹھیک ہے، اس میں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ آگے نکل جاتے ہیں، مطلب بہن بھائیوں میں یا کزنز میں، ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے آپ آگے نکل گئے، یا آپ کو پڑھ لکھ گیا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ خاندان میں جیسے کوئی کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو اب دوسرے لوگ حسد بھی محسوس کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حسد سے بھی بچنے کے لیے ایک تدبیر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دینا شروع کریں، لوگوں کو دینا شروع کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو لوگوں میں بھی تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر جو ہے وہ آپ کسی اچھے مقام پہ ہیں، آپ اپنے خاندان میں پڑھ لکھ گئے ہیں، تو آپ جو دوسرے آپ کے کزنز وغیرہ ہیں یا خاندان کے دوسرے جو بچے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کریں، وہ بھی کسی اچھے مقام پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں، کسی ایسی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، اس سے لوگوں میں کم از کم آپ کے ریلیٹیوز میں حسد نہیں پیدا ہوگا۔ اور ویسے بھی دینا چاہیے، دینے سے مراد مطلب کاؤنسلنگ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، مالی امداد کرنا، کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا۔ فضول خرچی سے، فضول خرچی کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا بنتا نہ ہو، یعنی اب مطلب ضائع کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں کھانا آپ دیکھیں شادیوں کے موقع پہ کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، مطلب ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اتنے کھانے کی۔ اب انسان جو ہے وہ مطلب آدھی پلیٹ اس نے چاول کھانی ہوتی ہے، ایک بوٹی اس نے مطلب کھانی ہوتی ہے، وہ 4 4 بوٹیاں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں لوگ، وہ کھانا ضائع کرتے ہیں اس طرح سے۔ اسی طرح سے ایک ڈش کی ضرورت ہے، 10 ڈشیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے نا، لوگوں کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت نہیں پوری ہو گئی، لوگوں کو کھانے کو دال نہیں مل رہی، اور ہم جو ہے وہ بریانی جو ہے وہ اپنے ڈسٹبن میں پھینک رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ جو ہے وہ شیاطین کے بھائی ہے۔ تو فضول خرچ نہیں بننا، فضول خرچ نہیں بننا، اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو ہے نا بندہ لگائے، تاکہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نعمت ہے اور وہ شکر ادا کریں، اور لوگوں کو بھی نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بڑا احسان ہے۔ لیکن فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، فضول خرچی کو پسند نہیں کیا، کہ مطلب مال اڑانا جسے کہتے ہیں نا، مال اڑانا، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں مال اڑانے سے کیا مراد ہے۔ ابا جان جو ہے وہ بچے کے لیے جو ہے وہ وراثت میں 10 20 لاکھ چھوڑ گئے تھے، اب بچے نا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کوئی تربیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس نے 10 12 مہینوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلچھڑوں میں اڑا دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو کام کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اس کو کاروبار میں لگائیں، بزنس میں لگائیں، اس سے لوگوں کی مدد کریں، امداد کریں، اس کو صدقہ خیرات کریں، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اڑانا، اس کو ضائع کرنا ظاہری بات ہے یہ تو نامناسب سی بات ہے۔ جوئے میں لگا دیا، فضول خرچی کرنا شروع کر دیے، مطلب خواہ مخواہ کی چیزوں میں،
جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ اب آپ دیکھیں لوگ پٹاخوں کے اوپر اتنا کچھ لگا دیتے ہیں، لاکھوں کے پٹاخے چلا دیتے ہیں، وہ پیسہ کیا آپ جلا رہے ہیں نا. اب سگریٹ نوشی پہ جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ جلا رہے ہیں نا. وہ مطلب اگر آپ روزانہ کی ایک ڈبی پی جاتے ہیں تو آپ ہزاروں مطلب کیا مطلب اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ آپ سالانہ جو ہے وہ اس طرح سے آگ اس کو لگا دیتے ہیں، آپ اس کو اڑا دیتے ہیں. صحت کی بربادی تو علیحدہ ہے. تو یہ سب فضول خرچی ہے نا کہ جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس مال سے جو ہے، اس فضول خرچی کے جو ہے مال ضائع کرنے سے جو ہے وہ بچو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخل سے منع فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ فضول خرچی سے منع فرمایا، تو دوسرا کیا کہا ہے کہ بخیلی سے بھی منع فرمایا. تو یہ دو ایکسٹریم ہے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ اسراف کر رہا ہے، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں بھی خرچ کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فضول خرچ ہے، ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. مطلب کہتے ہیں نا جی اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. جس کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ مہینے کے شروع میں اس کو 20,000 تنخواہ ملتی ہے، تو پہلے جو ہے وہ 10 دنوں میں وہ اپنی تنخواہ اڑا دیتا ہے اور مہینے کے آخر میں لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں، انسان کا اس طرح سے ہاتھ کھلا نہیں ہونا چاہیے. بس اس پہ لگا دیا، اس پہ لگا دیا، فلاں پہ لگا دیا. بس انسان کو جو ہے جسے کہتے ہیں اپنی چادر دیکھ کے جو ہے وہ پاؤں پھیلانے چاہیے. اگر آپ کی 20,000 کی جو ہے وہ اگر آپ کی آمدن ہے تو آپ 15,000 کا مکان کرائے پہ لے لیں. مطلب یہ تو نہیں ہے نا پھر آپ 7-8 ہزار کے مکان کے اندر رہیں. اگر آپ کی جو ہے وہ 20,000 تنخواہ ہے تو آپ بچے کو جو ہے وہ 10,000 فیس والے اسکول میں ڈال دیں. تو مطلب یہ تو انسان اب اسراف کرنے والا ہے نا. پھر وہ کیا کرے گا، ادھر ادھر سے مانگنا شروع کر دے گا. دوسرا بخیلی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. بخیلی سے، کنجوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو آپ اس کو جمع کیے رکھو، بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھاتے رہو، نہ اپنے اوپر خرچ کرو، نہ اپنے میاں بیوی اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، نہ اپنے رشتہ داروں پہ، نہ اپنے دوستوں پہ، نہ اللہ کے راستے میں. یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں. کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے نا کہ انہیں وہ خرچ نہیں کرتے، وہ کنجوس ہوتے ہیں، یعنی اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے. مریں گے تو کروڑوں میں جو ہے وہ بینک بیلنس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کی حالت اپنی زندگی میں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ان کو دیکھ کے، ان کے کپڑے دیکھ کے انسان کہتا ہے یار اس کو تو میں کچھ زکوٰۃ ہی دے دوں. تو ایسے بھی کردار جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، ایسے بھی نہ بنو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وعدے کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں پوچھیں گے بھائی، جس سے آپ نے کمٹمنٹ کی ہے نا. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں کہ جی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے. نہیں، ظاہری بات ہے کمٹمنٹ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہے، آپ نے یہ بات اس سے طے کر لی ہے. تو جب طے کر لی ہے تو آپ کسی کو اگر آپ نے وقت دیا ہے کہ بھائی مغرب کے بعد آ جانا، اور مغرب کے بعد آپ بچے کو جو ہے وہ آپ دروازے پہ بھیجیں اور آپ کہیں کہ جی ابا جان جو ہے نا وہ گھر پہ نہیں ہے، تو وہ بچہ بھی جا کے اسی طرح سے کہہ دیتا ہے کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے. تو اس طرح سے نہیں. آپ نے کسی سے قرض پکڑا، آپ قرض کے معاملات میں اب آپ دیکھیں لوگ پکڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت حال پتلا ہے بھائی. ایک ہفتے کے لیے دے دو، ایک ہفتے کے لیے دیتے ہیں، وہ بےچارہ اگلا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے. تو بھائی اگر آپ نے کسی سے لینا ہے تو اسے پہلے بتا دو کہ بھائی مجھے 1 مہینے کے لیے چاہیے، مجھے 1 سال کے لیے چاہیے. تو کم از کم اس کا اعتماد تو خراب نہیں ہوگا نا، کم از کم آپ بدعہد تو نہیں نا بنیں گے. تو ظاہری بات ہے ایسے آپ دنیا میں بھی اپنا جو ہے وہ ایک امیج خراب کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کا جو ہے وہ کیا ایک امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ. وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو. یعنی اسلامی معاشرے کے اندر عہد کی بہت اہمیت ہے. اسلامی معاشرہ جس ویلیو کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس میں ایک اہم ویلیو کیا ہے، وہاں لوگ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. تو آج ہم کہتے ہیں جی انگریز اپنی کمٹمنٹس میں بڑے پورے ہوتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید میں اس کا حکم دے رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور پھر اگلا حکم کیا دیا ہے کہ ماپ تول پورا کرو، ماپ تول پورا کرو، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. تو یہ بھی ایک اہم ویلیو ہے کہ اسلامی معاشرے کو آپ جن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کریں گے تو اب ان میں جو ہے وہ آپ ماپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے آپ ماپ تول کے اندر نا. تو یہ بھی بہت ضروری. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایک ریڈی والے سے لے کے جو ہے وہ سپر سٹور تک آپ جہاں دیکھیں جس کا جہاں داؤ چلتا ہے تو وہ اپنا داؤ جو ہے وہ چلا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ کسی بھی موقف کو جو ہے وہ بغیر دلیل کے اختیار نہ کرو. تم نے اگر کوئی رائے بنانی ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے جو ہے وہ کوئی رائے قائم کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دی ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل دماغ کو کیوں نہیں استعمال کیا.
ٹھیک ہے، حق بات کو معلوم کرنے کے لیے، صحیح بات تک پہنچنے کے لیے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے بارے میں پوچھیں گے. جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا اور بس اندھے بہرے ہو کے جس نے جو ہے وہ ڈگڈگی بجائی، نعرہ لگایا، اس کے پیچھے چل پڑے، تو ظاہری بات ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں نہیں بھائی تم نے سوچا کہ جو تمہیں بلا رہا تھا، جو تمہیں پکار رہا تھا، جو وہ نعرہ لگا رہا تھا، تو وہ مطلب صحیح بھی تھا کہ نہیں صحیح تھا. تو یہ شعور تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اس کو اس لیے تو دے کے بھیجی ہیں کہ اس نے یہ انالیسس کرنا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ایک سے زیادہ معبود جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اس میں اللہ عز و جل نے کہا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا. کیونکہ ایک معبود یہ کہتا کہ جی میں نے سورج جو ہے نا وہ مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا میں نے اس کو اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے اس کو اولاد نہیں دینی، ایک کہتا میں نے جو ہے وہ قیامت آج لانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں آج قیامت نہیں آ سکتی. تو پھر تو دنیا کا نظام نہیں نا چل سکتا تھا. تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک سے زیادہ معبود ہو. تو ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کے اندر. اگر اللہ کے فیصلوں کے اندر اللہ کا کوئی پارٹنر اور شریک ہوتا تو زمین تو مطلب دو دن کیا 2 سیکنڈ بھی نہ چل پاتی، 2 لمحے بھی نہ چل پاتی. تو اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ اکیلا ہے، ورنہ تو یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر تم اس کے شریک یا پارٹنرز بنا لیتے ہو، مان لیتے ہو. اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اسی طرح زمین اور ساتوں آسمانوں میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. لیکن ولیکن لا تفقہون تسبیح، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. ایک تو انسان ہے نا، انسان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، مطلب جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں. جو نہیں ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ حیوانوں کی سی جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ، جن و انس کے علاوہ اور جو جتنی بھی مخلوق ہے، جیسے فرشتے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، ریت کا ایک ایک ذرہ تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم جو کھانا کھا رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، ہم نے اس کی تسبیح کی آواز سنی. سبحان اللہ. مطلب یہ صحابہ کرام اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ اللہ کے رسول کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایک معجزہ، وہ مطلب صحابہ کرام کو بھی بہت سارے مشاہدات جو ہے وہ ہو جاتے تھے معجزات کے. تو وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ تسبیح کی آواز سنتے تھے. تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ کسی وقت سنوا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل جو ہے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی آیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو مشرکین کے لیے کیا ہے، ایک آزمائش بنا دیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اب مشرکین جو ہے، یہ مکی دور کا واقعہ ہے، اگرچہ اس کے سن میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوا ہے، 8 9 10 کب ہوا ہے، بہرحال ہے مکی دور کا. تو مشرکین جو ہے وہ اب جیسے کچھ لوگ حضرت ابوبکر سے بھی ملے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے اور آسمانوں سے آیا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ واقعہ انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ صدیق پڑ گیا. لیکن مشرکوں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی. انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اب معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ 7 آسمانوں سے گھوم پھر کے آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے لیے کیا کیا، ایک آزمائش بنا دیا. اور اسی طرح اللہ نے کہا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کے اندر جس ملعون درخت کا ذکر ہوا ہے، یعنی توہر کا درخت. تھور کا درخت اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے نا، زقوم کا درخت جو ہے وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. تو اب وہ یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا اور وہ کہتے تھے کہ جی
آگ کے اندر کیسے درخت ہوگا، آگ کے اندر کیسے درخت ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی جہنم کے اندر، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ آگ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جہنم کے اندر درخت ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ان کی باتیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو اس طرح سے وہ چیز ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش بن گئی. اور قرآن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے، جیسے قرآن نے کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، بعض لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بن جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کو ایسا بنایا کہ یہ آزمائش بھی بنے. اگر یہ قرآن اتنا قطعی ہوتا ہے کہ یہ آزمائش نہ بنتا اور صرف ہدایت ہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ پھر تو لوگ جو پڑھتے وہ ساری جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. جب وہ ساری ہدایت یافتہ اور معتدین ہو جاتے تو یہ تو ایک قسم کا جبر ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جبر ہو، اللہ تعالیٰ تو آپشن دے رہے ہیں انسان کو ایمان کی، اور اسی آپشن کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت جہنم ہے، کیونکہ امتحان ہوتا ہی یہی ہے نا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اگلے رکوع میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہر قوم کو اس کے لیڈر کے ساتھ، یعنی دنیا میں جو شخص جس کے پیچھے تھا، جس کے وہ نعرے لگاتا تھا، ٹھیک ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں، آپ دیکھیں لوگ کتنے نعرے لگاتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، یہ وہ فلاں ڈمکان ہے. تو قیامت والے دن یہ سارے جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ، جس لیڈر کے نام پہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جس کے وہ جالے ہوتے ہیں، تو جس کو وہ مرنے نہیں دیتے، جیسے وہ جو ہے وہ ہر دوسرے سال زندہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. تو جو اب ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کا ایک امیج تو بن جاتا ہے نا، اس کا ایک امیج بن جاتا ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے، کس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب ختم نبوت کے نام پہ جو ہے وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیاں جو وقف کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب اسی طرح سے آپ کہتے ہیں معاشرے میں مختلف کام ہے، خدمت خلق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا، اپنے پیشوا کے ساتھ. تو جیسا اس کا لیڈر ہوگا، اگر وہ جہنم کا مسافر ہے تو یہ سارے جہنم میں جائیں گے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان لوگوں پہ تو کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہا تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھے گا. جو دنیا میں اندھا بنا، کس چیز سے اندھا؟ یعنی دنیا میں ویسے تو وہ بڑا سمجھدار تھا، دنیا کے معاملات میں سمجھدار تھا نا، لیکن جب دین کی بات آتی تھی اندھا بن جاتا تھا. تو آخرت میں بھی ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے نمازوں کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو قائم کریں، سورج ڈھلنے سے لے کے، یعنی ظہر کی نماز، پھر رات کے اندھیرے تک، ظہر کی اور عصر کی، پھر مغرب اور عشاء کی، وقرآن الفجر، اور خاص طور پہ فجر کی نماز، اور اس میں قرآن پڑھیں. اس لیے فجر کی نماز میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا تلاوت لمبی کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، ذکر کیا خاص طور پہ فجر کی نماز کا کہ اس میں اچھا خاصا قرآن پڑھیں. اس کی وجہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ کیونکہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جماعت کی نماز میں جب مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ رات کے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے آتے ہیں. تو فجر کی نماز میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو جو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیرے بندوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس حال میں کہ وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اور جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ پہنچے ہیں ان کے پاس، آپ کے بندوں کے پاس، اس حال میں کہ یہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن شفا ہے، لیکن قرآن کی شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ قرآن جو ہے اس کو پکڑ کے گلے میں لٹکا لیں تو یہ آپ کے لیے شفا بن جائے گا. مطلب قرآن کی شفا ہونے سے مراد کیا ہے؟ مطلب ویسے تو ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک بھی قرآن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر لینی چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے وسلم بیمار ہوتے تھے تو معوذتین پڑھ کے آپ کے اوپر پھونک مارا کرتی تھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی بھی پھونک مار کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں قرآن کے اوپر عمل، قرآن مجید کے اوپر عمل، اور قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے، پڑھنا بھی تو ایک عمل ہی ہے نا. تو اس طرح سے یہ شفا ہے، اس طرح سے یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے شفا بن جاتا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی. اور یہ قرآن مجید کیا رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. اور ظالم وہ تو قرآن پڑھ کے اور زیادہ جو ہے وہ اپنے ظلم میں، اپنے نقصان میں ہی بڑھیں گے، انہیں قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا گیا کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ اصل میں یہودیوں نے کہا تھا، مشرکین مکہ کو ابھارا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ روح کے بارے میں سوال کریں. تو روح کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو روح جو ہے وہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت کم دیا، بہت ہی کم اس کا علم دیا. بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اہل علم نے لکھا ہے روح کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ
جتنا بھی ہم تک نالج روح کا پہنچا ہے وہ ابھی تک اتنا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس سے مطمئن ہو پائے۔ ابن قیم کی ویسے کتاب ہے، کتاب الروح، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس میں انہوں نے خوابوں کو جو ہے وہ سورس بنایا ہے روح کے حوالے سے، جو ہے نیک لوگوں کے خواب جو ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ روح کی جو ماہیت ہے اس کو وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اور تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ وہی کا سورس تو بند ہو چکا نا، کتاب و سنت نے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمیں کوئی علم نہیں دیا نا، کتاب و سنت نے تو روح کے بارے میں یہی بات کی ہے کہ روح کے بارے میں تم نہیں معلوم کر سکتے۔ ہاں خواب جو ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نبوت کا جو ہے وہ 46واں حصہ ہے، تو یعنی خواب جو ہے نا، خواب وہ ایک سورس ہو سکتا ہے، ایک سورس ہو سکتا ہے، تو جس سے جو ہے وہ آپ کسی چیز کی ریالٹی یا حقیقت معلوم کر سکیں، خاص طور پہ نیک لوگوں کا خواب، وہ خواب جو کہ الہام ہو۔ تو اس لیے امام ابن قیم نے جو ہے وہ اپنی کتاب، جو کتاب الروح ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نیک اپنے زمانے اور اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان نیک لوگوں کے خوابوں کے اوپر رکھی ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس طرح ثابت ہے جیسے کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے، لیکن کسی کی جیسے کوئی سسپینس ہوتا ہے، دلچسپی ہو، تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی مشرکین مکہ کی وہ جو ایک عادت تھی جس سے وہ باز نہیں آتے تھے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں یہ موضع دکھا دیں، وہ موضع دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ایسا کریں کہ یہاں مکہ میں ایک چشمہ جاری کر دیں، یا آپ ایسا کریں، آپ اشارہ کریں تو یہاں کھجوروں کا ایک باغ ہوگا، بلکہ انگوروں کا بھی ایک باغ، اور پھر ان باغوں میں درمیان میں نہریں بھی جاری ہو جائیں، یا آپ ایسا کریں کہ آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ زمین پہ گرا دیں، یا آپ ایسا کریں کہ اللہ کو سامنے لے آئیں، یا آپ ایسا کریں کہ جی فرشتے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لے آئیں۔ اب ان کے مطالبات دیکھیں، یا آپ ایسا کریں کہ ایک گھر بنائیں جو کہ سونے کا ہو، یا آپ ایسا کریں کہ آپ سیڑھی لگائیں آسمان پہ چڑھ جائیں، اور پھر یہ کہ آپ کے صرف آسمان پہ چڑھنے کو ہم نہیں مانیں گے، جب آپ نیچے اتریں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو جس کو ہم پڑھیں، تو پھر ہم آپ کی بات جو ہے نا مانیں گے، ہم آپ کو پھر جو ہے نا رسول مانیں گے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ، بھائی دیکھو بات یہ میرا رب تو بہت پاک ہے، میں نے تو ایک بشر رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑا کیا، تو میرا دعویٰ بیسیکلی رسالت کا دعویٰ ہے، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری طرف وہی کون سی آتی ہے وہ میں تم تک پہنچا دوں، اور میں پہنچا بھی رہا ہوں۔ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا جو تم سے مجھ سے یہ مطالبات کر رہے ہو کہ جی آپ جو ہے وہ بس اشارہ کریں اور سونے کا گھر بن جائے، آپ اشارہ کریں اور کھجور اور انگور کا باغ جو ہے وہ سامنے آ جائے اور اس میں نہریں بھی جاری ہو جائیں، آپ سیڑھی لگائیں آسمان پہ چڑھیں اور اللہ سے کتاب لے کے نیچے آ جائیں۔ تو اس قسم کے مجھ سے جو تم مطالبات کر رہے ہو، تو مطلب یہ مطالبات جو ہے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کی بہت سی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض احادیث میں، جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات ان کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اور ان کو جمعے کے روز پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی مطلب بعض روایات میں جو ہے وہ سورہ کہف کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو دوسرے جمعے تک یہ اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر سورہ کہف کے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا۔ سورہ کہف کے بڑے موضوعات میں سے ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بہت حقیر چیز ہے، یہ سورہ کہف کے بڑے موضوعات میں سے ہے، اور اس کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ اصحاب کہف ہے۔ پچھلی قوموں میں جو ہے یہ 7 لوگ تھے جو کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، جبکہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ بت پرست قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انا جعلنا مع الارض زینت اللہ، دنیا میں جو ہم نے بنائے یہ سب زیب و زینت ہے، یہ بڑے بڑے جو ہے وہ ٹاورز، بڑے بڑے شاپنگ مالز، اب دبئی میں جائیں، امریکہ میں جائیں، انسان جو ہے وہ جیسے وہ چیزوں کو دیکھے انسان حیران رہ جاتا ہے، دنیا میں جیسے انسان نے جو ہے وہ جنت بنا لی ہے، تو دنیا میں بڑی رونق دونق، بڑی چمک دمک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، یہ سب چمک دمک رونق دونق، بڑے بڑے پلازے، محلات، بڑے بڑے برجز، ٹھیک ہے، شاپنگ مالز، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ٹریڈ سینٹرز، اس کو اللہ تعالیٰ مارکیٹ، سپر مارکیٹس کو اللہ تعالیٰ سب کو زمین بوس کر دیں گے، چٹیل میدان کر دیں گے، ٹھیک ہے، بالکل نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے۔ کب؟ جب قیامت آئے گی، زمین کے ساتھ مل جائے گا نا، سب کو زمین بوس ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے، یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ تو کریں گے، ہر عمارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر اس کی ہوتی ہے، 100 سال بعد، 100 سال بعد وہ گر جاتی ہے، پھر نئی نسل آتی ہے، وہ نئی عمارتیں کھڑی کرتی ہے، پچھلی عمارتیں کون سی باقی رہ گئی ہیں سوائے کھنڈرات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب کہف کا جو قصہ بیان کیا، تو یہ بھی بعض تفسیری روایات میں ہے کہ یہود نے بیسیکلی 3 سوالات کیے تھے، مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ یہ واقعتاً میں اگر اللہ کے رسول ہیں نا تو ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بہرحال پھر نہ یہود ایمان لے کے آئے نہ مشرکین ایمان لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 3 سوالوں کے تفصیلی جوابات دیے۔ وہ 3 سوال کیا تھے کہ روح کیا ہے، دوسرا اصحاب کہف کون تھے، تیسرا ذوالقرنین کون تھا۔ تو روح کے بارے میں تو پچھلی صورت میں ذکر آیا، سورہ بنی اسرائیل میں، تو 2 سوالوں کا ذکر اس میں آیا ہے، ایک تو اصحاب کہف کا اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کے، ایک بادشاہوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اصحاب کہف جو ہے وہ کون تھے، کہف کا مطلب غار، تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی کہ جو کہ ایمان لے کے آئی تھی، پوری قوم بت پرست تھی اور یہ ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو ان کا ٹائم پیریڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، اگرچہ ان کے ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کے بعد اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ان کی آمد ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے، قوم ساری بت پرست تھی۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم جو ہے وہ اپنے بت پرستی کے دین پہ واپس نہ آئے۔ تو یہ پھر وہاں سے بھاگ گئے، یہ ساتوں وہاں سے بھاگے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی ہے، تو وہاں یہ سو گئے۔ تو 300 سال سے زائد عرصے تک یہ لوگ سوتے رہے، 300 سال سے زائد عرصے تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، اس وقت تک حالات تبدیل ہو چکے تھے، وہ بت پرست قوم جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بہت حالات، وہ سارے عیسائی ہو چکے تھے۔ تو یہ جو ہے جب وہ جاگے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، تو وہ پھر بازار میں گئے ہیں اور ایک بندہ گیا ہے کھانا جو ہے وہ لینے کے لیے، تو پھر ان کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کھلی ہے۔ جب وہ سکہ لے کے گیا ہے تو وہ سکہ تو بہت پرانا تھا، پھر لوگ آئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو کوئی معجزہ ہوا ہے ان کے ساتھ، تو کوئی کرامت ہوئی ہے، تو پھر یہ دوبارہ سو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ موت طاری کر دی۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ مسجد بنائیں یا ہم کوئی عمارت بنائیں ان کی یاد میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قصے کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئی ہے وہ 7 نوجوان اپنی قوم کے سامنے، تو کیا کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت جو ہے وہ غلط بات کی۔ تو مشرکین میں اور اسی طرح یہود میں جو ہے، مشرکین میں نہیں ساری یہود کے اندر اس حوالے سے کافی اختلاف تھا، چونکہ یہ بھی الہامی مذاہب رہے ہیں، تو اصحاب کہف جو ہے وہ ان کے حوالے سے روایات تو موجود تھیں۔ تو ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ جی وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے تھے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض کہتے تھے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو قرآن نے پہلے 2 اقوال کا انکار کیا، تیسرے کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے، فلا تمہارے فیم اللہ میرام ظاہرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں جھگڑا کرنا کہ جی وہ اصحاب کہف کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، یہ جھگڑا کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ جھگڑا کرنے والی باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ اس معاملے میں ان سے الجھیں۔ اصل چیز کیا ہے، واقعات کے اندر واضح و نصیحت جو اللہ تعالیٰ عبرت بیان کرنا چاہتے ہیں واقعے کے حوالے سے، اس کی طرف آئے۔ تو ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے جب قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئی ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے تو واقعات سے جو قرآن نے بیان کی ہے اس میں عبرت اور نصیحت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، جسے ہم تذکیر القرآن کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ تفسیر کے نام پہ لایانی بحثوں میں پڑ گیا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور بھائی مطلب جان چھوڑ دو اس کی کہ وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، اس کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے، ہماری آخرت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا، ٹھیک ہے، مطلب اب ایسی جو ہے وہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بحثیں جو ہے نا، ظاہری بات ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اصل دین کا جو جوہر ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے پھر اس قسم کی کچھ بحثیوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی تفسیر میں جو ہے وہ غیر ضروری اقوال سے اجتناب کرنا چاہیے، مطلب لایانی قسم کی بحثوں میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اگر تفسیر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، درس دینا چاہ رہے ہیں، تو ایسی باتیں بیان کریں جن کا براہ راست جو ہے وہ لوگوں کے عمل سے تعلق، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس کا فائدہ بھی ہو۔ اس کے بعد جو ہے جب
مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ پوچھا تھا یہ 3 سوالات، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا. تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بعض تفسیری روایات میں کہ 40 دن تک وہی نہیں آئی. تو اب مشرکین جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بغلیں بجانے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے جو بندہ ان کو آ کے وہ بتاتا تھا وہ بھاگ گیا ان کا بندہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہو گیا. اس پہ پھر حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو آپ نے آئندہ جب بھی کوئی بات کہنی ہے تو آپ نے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ انشاءاللہ ہے. تو جب بھی آپ کوئی بات کہیں کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں الا انشاءاللہ، تو ساتھ میں یہ کہیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کے بات کریں اور اپنے رب کو یاد کریں تو اور اس کو یاد کرتے رہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ کاف کے بڑے موضوعات میں سے دنیا کی بے ثباتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات، یہ مال یہ بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. اصل چیز جو باقی رہ جانے والی ہے جو انسان کو کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ الصالحات، وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. نیک اعمال دیکھیں نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اب 2 چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کا مال ہے وہ اس کی قبر تک جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اولاد ہے اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کی قبر تک جاتے ہیں، پھر اس کو وہاں پہ دفنا کے واپس آ جاتے ہیں. مال سے مراد یہ ہے کہ اس کا کفن دفن، ٹھیک ہے، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. چلو کفن دفن کی صورت میں جو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کر دیا وہ قبر تک چلا گیا، ورنہ تو مال قبر تک بھی نہیں جاتا. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو رشتہ دار اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اب یہ مال کس کا کس کا، اور جب تک وہ بٹوارا نہیں کر لیتے عام طور پہ جو ہے وہ مردے کی کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرتے. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مال جو ہے وہ انسان کا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس کی قبر تک چلا جاتا ہے، اور جو ریلیٹیو اور رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کی قبر تک چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے کام کیا چیز آتی ہے قبر میں، یا کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں اگر رہ جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال ہیں. تو نیک اعمال ہیں جو کہ موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں. مال سب سے پہلے تو مال انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آل اولاد اس کا ساتھ چھوڑتی ہے، لیکن اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے اعمال پہ جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے رکھنے چاہیے. تو نیک اعمال میں آپ سب کو پتہ ہے نیک اعمال میں کیا ہے. نیک اعمال میں جیسے صدقہ خیرات کرنا ہے جو آخرت میں کام آتا ہے، نیک اعمال میں توبہ استغفار کرنا ہے، تسبیحات ہیں، نیک اعمال میں پڑھنا پڑھانا ہے، دین کی تعلیم و تعلم ہے، نیک اعمال میں صدقہ جاریہ ہے، نیک اعمال میں بچوں کی تربیت ہے، دینی تربیت ہے خاص طور پہ. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہی قصہ جو آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پہ بیان ہوا، اللہ عز و جل کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، یہاں پہ قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا وہ جنات میں سے تھا. تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو کہہ رہے ہیں افتتخذون وذریۃ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کے تم ابلیس کو اور اس کی نسل کو یعنی شیطانوں کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. تو اس کو تو سوچو نا، مطلب اللہ کے مقابلے میں تم شیطان کے پیچھے جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے ظاہر بات ہے وہ شیطان کو دوست بنا رہا ہے نا، شیطان کو دوست بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ چیز مستحضر رہنی چاہیے کہ کوئی تمہارا دشمن ہے. دیکھیں نا، اگر میرے کوئی دشمن ہو، جیسے لوگ اب یہ قبائلی علاقوں میں آپ دیکھیں لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، تو جن کو پتا ہوتا ہے ہماری دشمنیاں ہیں تو وہ پھر اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں. جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو ادھر ادھر دیکھ بھال کے نکلتے ہیں. ایک گاڑی ان کے آگے ہوتی ہے باڈی گارڈز کی، ایک پیچھے ہوتی ہے. کہ باڈی گارڈ نہ بھی ہوں تو ہر وقت اپنے پاس اسلحہ رکھتے ہیں، کسی بھی وقت دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو اب اس کا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے نا اس بندے کا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے دشمن ہے. تو اسی طرح سے تم شیطان کو دشمن سمجھو. جب تم اس کو شعوری طور پہ دشمن سمجھو گے تو پھر تم اپنے ہر عمل میں محتاط رہو گے کہ کہیں میرا دشمن میرے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو رہا، میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہیں وہ میرے اندر ریاکاری پیدا کر کے میرا عمل تو نہیں ضائع کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، تو کہیں وہ میرے اندر بے صبری پیدا کر کے جو ہے وہ اس آزمائش میں مجھے جو ہے وہ ناشکری کی طرف اور کفر کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. تو پھر ہر وقت جو ہے وہ انسان اس سوچ میں رہتا ہے کہ کب
یہ شیطان کا حملہ تو نہیں ہے میرے اوپر ہے کہ میں اتنا اس قدر جو ہے وہ جذباتی ہو رہا ہوں، میں دین سے بھی دور ہو رہا ہوں، اللہ سے بھی دور ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہر وقت مستحضر رکھنا، کیونکہ دیکھیں شیطان نے تو چیلنج کیا تھا، اس نے تو اللہ کو کہا تھا کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، تو اب میں اولاد آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ وہ تو لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ یہ ڈبل آزمائش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو آزمائش بنایا، ڈبل آزمائش یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر چیزوں کو متوازن کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی انسان کے ساتھ لگا دیے جو اس کو خیر کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے ہمیں جو ہے وہ بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اور دھکا دینے کے لیے کہ ہم گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر جائیں۔ تو اب یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ ایک گڑھائی ہے جس کے اندر شیطان نے آپ کو دھکا دے دیا، ٹھیک۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے جب گر جائیں، بستر کے اوپر گر جانا، گڑھے میں گر جانا ایک ہی بات ہے۔ تو اب بستر کے اوپر جو گر جائے گا وہ دین کے اوپر کیا خاک عمل کرے گا؟ کچھ بھی نہیں نہ کر پائے گا۔ تو جو اپنی زندگی میں پریشان ہے، اتنا الجھا ہوا ہے، تو وہ دین پہ کیسے مطمئن ہو کے جو ہے وہ عمل کر پائے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ نفس کا اطمینان، جب نفس کا اطمینان ہوگا تو انسان دین کے اوپر عمل کر پائے گا۔ انسان اندر سے اس کا نفس مطمئن ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، دین پہ کیا عمل کرے گا؟ وہ دین سے تو اور بھاگے گا، دین سے جو ہے وہ مطلب ایک اریٹیشن محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں یہ چیز مستحضر رکھو کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جب یہ چیز مستحضر رہے گی تو بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اگلے رکوع میں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو، قرآن سے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور اسے نصیحت حاصل نہ ہو۔ احمد جاوید صاحب کا پچھلے دنوں ایک جملہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ میری نظر سے گزرا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ کاہے کا صوفی ہے کہ جس پہ قرآن پڑھا جائے اور اس پہ اثر نہ ہو۔ مطلب تمہارے سامنے قوالیاں پڑھی جائیں تم وجد میں آ جاؤ، سما سن کے تم وجد میں آ جاؤ، تم ذکر اذکار کرو تو تمہارے قلب جاری ہو جائیں، قرآن پڑھو تمہارے اوپر اثر ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے اوپر قرآن سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، کہ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی مقامات پہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس پہ قرآن اثر نہیں کر رہا تو یہ پھر مطلب یہ پھر کیا ہے؟ اس کو ریوائز کرنا چاہیے نا۔ اور جس پہ قرآن اثر نہیں کر رہا، جسے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کروائی جا رہی ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو فرمایا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑے ہیں، قرآن کے اندر اثر ہے، قرآن میں اللہ کا کلام ہے، ظاہری بات ایسے زیادہ اثر اور کس چیز میں ہوگا؟ تو اگر اس پہ اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو دین اس کو سوچنا چاہیے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کے دل پہ کوئی پردہ پڑا ہوا ہے، یا اس کے کانوں میں کچھ بوجھ ہے۔ تو یہ چند آیات تھیں 15ویں پارے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں گی ہیں سنیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کو ہمارے لیے جو ہے وہ نصیحت کا باعث بنائے، نصیحت کا سبب بنائے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ صحیح معنوں میں وہ تعلق نصیب فرمائے جو کہ صحابہ کرام کا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔